Subscribe Madina Yat aa gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ قال اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے، میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم فرمودہ عالمی تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ، جو پوری دنیا میں تبلیغ دین و سنیت کا عظیم الشان کام انجام دے رہی ہے، جس کے پلیٹ فارم سے جہاں کتب کی نشر و اشاعت، مدارس اور مساجد کا قیام، اور جہاں بڑی بڑی کانفرنسیں، اجلاس وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے، ساتھ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ملک کے کونے کونے میں مساجد میں ماہانہ اجتماعات کا بھی انعقاد ہوتا ہے، جو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ آج کا دینی جلسہ بھی ہے۔ آج کا جو دینی جلسہ ہے، اس کا اشتہار آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ اس ماہ کریم کی مناسبت سے جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طے کیا گیا ہے۔ چونکہ 2-4 روز قبل ہمارے صدر جماعت رضائے مصطفیٰ ندیم سبحانی صاحب نے مجھے اطلاع کی، اور جب اشتہار بن کر آیا میری نظر پڑی، تو اسی کی مناسبت سے میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ انشاءاللہ اس سے روشنی حاصل کر کے آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، خاص بندے ہیں، وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بات اگر صرف اتنی کہہ کر ختم کی جاتی کہ اللہ کے دوست پرہیزگار لوگ ہیں تو کافی تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانہ جب کروٹ لے گا اور لوگوں کے تخیلات میں، فکروں کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ولی گڑھنے بھی لگیں۔ جیسے آج کل ڈھونڈ ڈھونڈ کر قبریں گڑھی جاتی ہے، مزارات نکالی جاتی ہے، خواب کے اندر آ کر بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ دفن ہے، اور پھر ماشاءاللہ مزار شریف بھی بنتی ہے، عرس پاک بھی ہوتا ہے، میلہ ٹھیلا بھی لگتا ہے، خوب دھمال سے جو ہے ماشاءاللہ سنیت کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔
تو رب تعالیٰ فرماتا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے ولی تو پرہیزگار لوگ ہیں ہی، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ ہے؟ چونکہ لوگوں نے ولایت کا معیار کچھ اور سمجھ رکھا ہے، اور جو اس لائن کے لوگ ہیں پیری مریدی والے، یا جو اپنے آپ کو صوفیہ کا طبقہ کہتا ہے، اہل تصوف کہتا ہے، اہل معرفت اور اہل حقیقت کہتا ہے، وہ عوام کو علماء سے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ جب عوام علماء سے قریب آئیں گی تو اللہ کا ارشاد کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیسی ہے، اور جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں غوث اعظم، ان کی کرامات تو بڑی بیان کی جاتی ہے، بلکہ کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، اور ماشاءاللہ اس پر مہینہ مہینہ تقریریں ہوتی ہے کہ آپ نے مردہ بھی زندہ فرمایا، مرغا بھی زندہ فرمایا، اور ماشاءاللہ ان کرامات کے ذریعے لوگوں کو حضور غوث پاک کی عقیدت اور محبت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ میں واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں خانہ خدا میں بیٹھ کر کہ میں کرامات اولیاء کا منکر نہیں ہوں، لیکن جہاں آپ یہ بتاتے ہیں کہ غوث اعظم نے مرغا اور مردہ زندہ فرمایا، وہاں یہ بھی بتائیے کہ انہیں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ لقب مرغا اور مردہ زندہ کرنے کی بنیاد پہ نہیں ملا ہے، بلکہ دین نبی کو زندہ کرنے کی بنیاد پر ملا ہے۔ احیاء سنت کے بدلے ملا ہے، ترویج قرآن و سنت کے بدلے ملا ہے۔ ہم حضور غوث پاک کی اگر مقدس زندگی کو دیکھیں، سیرت طیبہ کو دیکھیں، اور جتنے مشہور کبار اولیاء کرام اس امت میں گزرے ہیں، اس امت کا فضل ہے کہ اللہ نے اسے انعام، اولیاء اللہ کا انعام عطا فرمایا ہے۔ پہلے لوگوں میں یوں ہوتا تھا، جہاں خرابی پیدا ہو گئی، بگاڑ آ گیا قوموں میں، اللہ نے ایک نبی نازل فرمایا۔ جناب آدم سے حضور پاک تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے رہے، تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے، تشریف لے جاتے رہے۔ کوئی تشریعی نبی آیا، کوئی غیر تشریعی نبی آیا۔ نبی کی دو حیثیت ہے، ایک صاحب شریعت، نئی شریعت لے کر آتا ہے، ایک پرانے نبی کی شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ انگریزوں کے زمانے میں بھی نبی بن گئے بھائی صاحب، اور ایسے زبردست نبی بن گئے کہ نبوت کا نام انہوں نے رکھ دیا ذلی نبی۔ یعنی حضور کی اتنی خدمت کی، اتنی اطاعت کی، اتنی محبت کی، پنجاب کے مرزا غلام احمد قادیانی خبیث اعظم عالم اسلام نے، کہ ذلی نبی بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں مرزا نبی تھا کیسے؟ جیسے کوئی ایک پاگل آدمی جس کا دماغ چلا گیا ہو، پہلا فلور خالی ہو، اب وہ اپنے حساب میں بہت بڑا آفیسر ہوں، لیکن نہ اس کی کوئی آفس ہو، نہ آفس کے باہر کوئی نیم پلیٹ ہو، نہ اندر اس کی کوئی چیئر ہو، نہ اس کے پاس کوئی اسٹیمپ ہو، نہ اس کا اسٹیمپ کسی پیپر پہ لگتا ہو، لیکن پھر بھی میں آفیسر ہوں۔ تو اس آفیسر کو آپ کیا کہیں گے؟ خیالی آفیسر۔ کون سا آفیسر؟ اب اللہ نے آدم سے حضور تک جو بھیجنے تھے بھیج دیے۔ مرزا نہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، نہ اس پہ جبریل اترے، نہ اس پہ کتاب نازل ہوئی، نہ اسے معراج نصیب ہوئی، نہ اسے الہام ہوا، نہ وحی ہوئی، پھر بھی وہ نبی ہے، تو ہم اسے خیالی نبی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک خیالی پگلا آفیسر ہوتا ہے، ویسے مرزا کذاب ایک خیالی نبی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ جب میرے آقا کی آمد ہو گئی، سلسلہ نبوت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آمنہ کے لال پر ختم کر دیا گیا۔ ایک صحابی ہے جن کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی پشت انور کو دیکھ رہا تھا، مبارک پیٹھ کو، تو آپ کی پشت پر میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر ایک نشان دیکھا، جس پر صاف لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو آخری بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی پشت انور پہ مہر بھی لگا دی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ محمدی مذہب اسلام اور امت محمدیہ ہمیشہ قیامت تک رہنے والی امت تھی، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، علماء ربانیین تشریف لاتے رہے، مجتہدین نے ان کے مذاہب کو ان کے لیے مکمل کیا، غرض کے علماء کا نورانی قافلہ اور اولیاء کا نورانی قافلہ اس امت میں قیامت تک رہے گا۔ اب یہ بے شمار اولیاء جن کے آراس ہم مناتے ہیں، وہ اولیاء جو حقیقتاً اولیاء ہیں،
ورنہ بمبئی میں جو ولی گڑھے جاتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں اور زبردستی کا ٹھوس ٹھاس کے بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ جن کو صرف نماز کے وقت کوئی ہوش نہیں ہوتا، صرف نماز کے وقت، باقی ان کو یہاں تک ٹھوس ٹھوس کے کھانا اور رات بھر ٹائر پنچر کرنا یہ تو معلوم ہے، مریدنیوں میں بیٹھ کر مستی سے قوالی کرنا یہ تو معلوم ہے، رنگ برنگی کپڑے پہننا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھیاں پہننا اور طرح طرح کے شملے اور تسبیح کی مالائیں وغیرہ پہن کر اپنا حلیہ بگاڑنا یہ تو معلوم ہے، لیکن جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت یہ سانڈ اپنے کان میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نماز ہماری نہیں ہے اٹھک بیٹھک والی، ہماری نماز تو مکے مدینے میں ہے، ہماری نماز تو دل کی نماز ہے۔ کان کھول کے سن لو، جو اس طرح کی بکواس کرتا ہے وہ تمہیں کتنا بڑا لمبا تعویذ دے دے، فلیتا دے دے یا کچھ بھی دے دے، رب کعبہ کی قسم اسے ٹھوکر سے مار کے ہٹا دو، اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ جو محمد رسول اللہ کے طریقے سے ایک بال کے برابر ہٹ جائے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم نے کن پاگلوں کو ولی بنا لیا ہے جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ نماز با جماعت پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور ترک جماعت پر کیا وعیدیں ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جن کے گھر تک اللہ کے منادی کی ندا پہنچتی ہے پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتے۔ تمہارے کلیجے پھٹ نہیں جاتے کہ جب اللہ کا حبیب اعظم یہ بات صحابہ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ اب کوئی کتنا بڑا پیر مغاں ہو یا قلندر ہو یا کل اندر ہو یا مجذوب ہو یا کوئی ہو، اگر وہ مسجد میں نماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتا، سفر و حضر میں نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، حضور کی سنتوں پر نہیں چلتا، حضرات صحابہ کا ادب نہیں کرتا، آپ اسے کچھ بھی مانیے لیکن خدا کا ولی مت مانیے۔ عزیزان گرامی وقار، اور اپنے بمبئی میں تو بہت ہو گئے ماشاءاللہ، مولائی ایک نئی اصطلاح نکال دی۔ باطل فرقوں کے مقابلے میں حضور نے جب فرما دیا 73 ہوں گے 72 جہنمی 1 جنتی، تو صحابہ نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ وہ 1 جنتی جماعت کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعت۔ یہ اصطلاح ہمارے لیے کافی تھی۔ پھر جب علماء نے دیکھا کہ یہی اصطلاح بد مذہب استعمال کر رہے ہیں تو اضافہ ہوا اہل سنت و جماعت بریلوی۔ اس میں تمام عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، عاشقان اولیاء آگئے۔ اب ایک نئی اصطلاح نکالی مولائی، میرے منہ سے تو موالی نکل رہا ہے، اور جو جذب کے عالم میں نکل جائے لبے مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی۔ موالی نہیں تو کیا شکلیں دیکھو ان گنڈوں کی۔ حضور علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں کہ مرد کو چاندی کی انگوٹھی 4.5 گرام سے زائد پہننے کی اجازت نہیں ہے، کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور فلانے کے آل ہیں، تو کسی کی بھی آل رہو، کسی کی بھی کھال رہو، کسی کا بھی بال رہو، مجھے کیا؟ اگر تو صحابہ پہ بھونکتا ہے تو سن لے، ہم جس سلسلے سے بیعت ہے مارہرہ مطہرہ کے سردار حضور ابو الحسین نوری اپنی کتاب دلیل الیقین کلمات العارفین میں فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکے اس سے دل سے دشمنی رکھو، اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اب دیکھو مارہرہ کے بڑے یہ فرما رہے ہیں بعد میں اگر کہیں کنیکشن خراب ہو گیا، کوئی بزرگوں کے راستے سے ہٹنے لگا تو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ ان بزرگوں کے فرامین ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے۔ آج جن کا دن تم منا رہے حضور غوث پاک،
विलायत के उस मकाम पर फाइज हैं कि जहां तमाम औलिया अल्लाह आपकी ताबेदारी कर रहे हैं और आपके कदमे मुबारक को अल्लाह ताला ने औलिया की तमाम जमाअत के कंधों पर रख दिया। हत्ता के गरीब नवाज फरमाते ला बल रास वल आइन, नहीं मेरे फकत कंधे पे भी नहीं, सर और आंखों पर भी आपका कदमे मुबारक है। गौसे आजम को यह मकाम रब ताला ने क्यों अता फरमाया? आप पैदाइश से लेकर विसाले ज़ाहिरी तक उनकी जिंदगी का मुताला करें कि कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जब आपने रब ताला की रिजा चाहने से, उससे इस्तिग़फ़ार करने से, उससे मग़फ़िरत तलब करने से, उसकी इबादत करने से, उससे इस्तिआनत करने से कभी एक लम्हे के लिए मुंह मोड़ा हो। बचपन के भी वाक़ियात आप सुनते हैं कि डाकुओं के गिरोह के सामने एक छोटा सा बच्चा डर गया और बता देता है कि मेरी माँ ने 40 अशरफियां मुझे दी है, और अल्लाह ताला उस कलीमा हक के बदले उन डाकुओं को नूरे ईमान से मुशर्रफ फरमाता है। बचपन की जिंदगी से तबलीग इस्लाम हो रही है। पूरी जिंदगी देखिए, आज जो कादरी कहकर गौसे आजम का झंडा बुलंद करके चंद सहाबा पर भोंकते हैं, हजरत सुफियान पर, हिंदा पर, अमीर मुआविया पर और कई सहाबा पर जो लोग भोंकते हैं, उन्हें ये सबक हासिल करना चाहिए कि हुजूर गौसे पाक का इस सिलसिले में क्या फरमान है, उनकी जिंदगी इस सिलसिले में कैसी है, उनकी सीरत तय्यबा क्या है। इतनी इबादत और रियादत की, इतनी इबादत और रियादत की आपने बारहा सुना होगा कि एक मर्तबा अबर आया, आवाज आई, अब्दुल कादिर हमने तेरी इबादत को कबूल कर लिया। हमारे जमाने के पीर साहब होते तो मुसल्ला उठाकर चल देते, फिर कोई खामुखा बनाकर फिर नए नए मुरीदीन बनाना शुरू कर देते। ऐसे एक पागल दिमाग से पैर साहब जंगल में जाकर 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठे। शैतान को सूझी चलो आज इनकी मजे लिए जाए। आया गधे को खूब रंग बिरंगी चादर उड़ा कर कहा, हुजूर मैं अल्लाह की जानिब से आया हूं और ये बुराक है, अल्लाह ताला आपको मेराज में बुला रहा है। अब कुछ तो सोचते। अब इन्होंने भी कुछ आओ देखा ना तो जब रंग बिरंगी कपड़ा देखा तो सुरा ये भी ना देखा कि गधा है कि क्या है, फौरन बैठ गए। जो अच्छी खासी इबादत कर रहे थे, नफल पढ़ रहे थे, सब गया पानी में। शैतान ने लिया कि ऐसी जगह छोड़ा कि वापस शहर में आना नसीब ही नहीं हुआ। हुजूर गौसे पाक उस आवाज से कहते हैं कि तू तो कोई शैतान मालूम होता है। जब अल्लाह ताला ने जलीलुल कद्र अंबिया को इबादत मुआफ नहीं फरमाई है तो अब्दुल कादिर की क्या हैसियत है कि मुझसे शरीयत का हुक्म उड़ जाए, मुझसे शरीयत का हुक्म उड़ जाए। लेकिन हमारे बंबई में बहुत से वली हैं जिनसे शरीयत का हुक्म उड़ गया है। वो गाली दे देंगे तो भला हो जाएगा और लोग गालियां खाने के लिए लाइन लगाते और हमसे भी कहते मौलाना चल के 2 गाली आप भी खा लो। पगला गए हो क्या बे? कैसे कैसे पगलेट लोग हैं। ऐसे गालियां देने से किसी का भला होगा? जिसको नहाने धोने की तमीज ना हो, जिसको अपना चेहरा मोहरा रसूलुल्लाह के चेहरे मोहरे के मुताबिक बनाने की तमीज ना हो, वो वली कैसे हो सकता? ऐसे ऐसे वली गल रखे। एक ऐसे ही वली साहब थे बहुत ज्यादा पहुंचे हुए, जरूरत से ज्यादा पहुंचे हुए। गांव देहात में पहुंचे, एक मुरीद के यहाँ क़याम किया। अब जो आस पास के जितने मुरीदीन थे वाबिस्तगाने सिलसिला, वो तशरीफ लाए कदम बोसी के लिए, दस्त बोसी के लिए। जैसे मीठे के पास मक्खियां भिन भिनाती है, वैसे ही पीर साहब के मुरीदीन चौ तरफ से आ गए जियारत के लिए, मुलाकात के लिए। और पीर साहब भी बड़ी बाकमाल शख्सियत थे। पीर लोग बहुत चतुर होते हैं, बहुत चाप्टर होते हैं। मौलवी लोगों के पास ये हुनर नहीं है पैसे कैसे निकाले जाए। पीरों के पास बड़ी आइडिया होती कैसे पैसे निकाले जाए। अब पीर साहब ने क्या किया भाई, बड़े मज़े से एक मुरीद के यहाँ क़याम किया। खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं। और बेचारे जिसके यहाँ ठहरे थे उनकी औरत को पका पका के हाथ में दर्द होने लगा कि जब देखो जब कोई ना कोई मिलने आ जाता और मुझे पकाना पड़ता है। और जब नमाज का वक्त हुआ तो पीर साहब मस्ती से लेट गए। तो औरत ने अपने शोहर से कहा, हजरत से जाकर कहो कि नमाज का वक्त हो रहा, नमाज पढ़ ले, उतनी देर मुझे भी आराम मिल जाएगा। अब ये बेचारा गरीब नातवा मुरीद पीर साहब की बारगाह में आया, हुजूर नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ लीजिए। तो पीर साहब अजीमुल जुस्सा, कसीरुल लहया, कसीरुल बदन, समझे आप, जबलुल लहम, गोश्त का पहाड़, मुफ्त का खा खा के खड़े हो गए। कहा कम बखत, ये उठक बैठक वाली नमाज हमारी नहीं है।
تو کیا سمجھتا ہے اس طرح کی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب مرید تھا، سوچا ہو سکتا ہے پیر صاحب دل کے اندر نماز پڑھتے ہوں گے، کہا ہم اندر سے نمازی ہیں، تمہاری طرح دکھاوے کے نمازی نہیں ہے۔ مرید نے آ کر کہا دیکھو اب مجھے دوبارہ مت بھیجنا، ہمارے حضرت بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے نمازی ہے۔ اب مرید نہیں بڑے پریشان ہو گئے، یہ کم بخت پیر جا بھی نہیں رہا اور دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، سب کا مجھے پکانا پڑ رہا ہے۔ اب دوسرے دن پیر صاحب نے بہرحال دوسرے گاؤں کو شکار بنانے کے ارادے سے پورا اپنا جو ہے جھولا جھکڑ لپیٹا، اپنے وجود نامسعود کے ساتھ باہر آئے تو مریدنی نے کہا حضور جا ہی رہے ہیں، سب پر آپ نے کرم فرمایا ہے تو ہمارے اوپر بھی کرم فرما دیجیے۔ بولے تم پر کیا کرم کرنا ہے؟ بولے حضور ہماری ایک ٹھو بھینس ہے، وہ دودھ دیتی نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے بھینس دودھ دے دیں گے۔ تو پیر صاحب نے چاروں طرف نظر عمیق دوڑائی تو ان کو کہیں بھینس نظر نہیں آئی، تو کہا یہاں تو کوئی بھینس نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور ہے تو وہ سامنے آپ کو دکھتی کیسے نہیں؟ کہا کم بخت مذاق کرتی ہے میرے ساتھ، وہ گدھا بندھا ہوا ہے، بھینس کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور آپ غلط سمجھ رہے، وہ اوپر سے گدھا ہے اندر سے بھینس ہے۔ جیسے آپ اندر سے نمازی ہیں ویسے یہ اندر سے بھینس ہے۔ تو یہ اندر کی نماز پڑھنے والے بہت ہو گئے ہیں اور اپنی نسبتیں حضور غریب نواز سے، حضور محبوب الہی سے، حضور غوث اعظم سے، ان بڑے بڑے اولیاء سے کرتے ہیں اور صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، اور ان کے نشیڑی چرسی گنجیڑی مریدین جو 24 گھنٹہ فائر رہتے ہیں، آنکھیں لال ہے، 2.5 دن کے جھوپڑے پہ بیٹھ کے سٹا مار رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں معرفت کا نشہ ہے، یہ طریقت کا نشہ ہے۔ خدا کی قسم یہ خباثت ہے، یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے۔ جو مقدس گروہ اولیاء اللہ کا ہے وہ اس طرح کے ذلیل نشے کریں گے، اور اولیاء اللہ صوفیہ تو وہ ہیں کہ جو مخلوق خدا کا بھلا چاہتے ہیں، جو بندے کو خدا سے ملاتے ہیں، ان کے اموال پر، گاڑیوں پر، بنگلوں پر، ولاس پر، ان کی پراپرٹیز پر ان کی نظریں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے تو یار وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ان کی زندگیاں تو بس ایسی ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کا فائدہ ہو، بھٹکے ہوئے بندے اللہ سے مل جائیں، یہی مشن ان کا ہوتا ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کی پوری زندگی دیکھیں کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ جو ولایت کے اس مقام پر ہو کہ رب تعالی جس کے کہنے سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے، جس کے کہنے سے ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتا ہے، اسے عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کچھ لوگ ہمارے بامبے میں بہت زیادہ اسمارٹ ہو گئے، اوور اسمارٹ ہو گئے، اب ان کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، پاسبل نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی، ایک مولانا نے کہا بولے ایک اللہ کے ولی تھے، وہ 2000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، تو محفل میں ایک اوور اسمارٹ بیٹھا ہوا تھا، جیب سے کیلسی نکالا، جوڑنے لگا، بولے مولانا آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ بولے 24 گھنٹے میں 1460 منٹ ہوتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں 2000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اگر وہ 24 گھنٹہ صرف نفل ہی نفل پڑھیں، فرض نہ پڑھیں، سوئیں نہیں، حاجت کو نہ جائیں، گھر بار نہ جائیں، کھائے پیے نہیں، تب بھی 2000 رکعت نماز نہیں ہو سکتی، آپ مسجد میں بیٹھ کے اس کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب لوگوں کا بھی مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو ایک ہوتی ہے عادت کیا ہے کہ مرد عورت مل جائیں، ایک بچہ پیدا ہو جائے، لیکن ایک ہوتا خرق عادت، کوئی نہ ہو، رب فرمائے کن ہو جا فیکون، ہو گئے حضرت آدم بنا ماں باپ کے۔ عادت کیا ہے؟ اونٹ اونٹنی مل جائے تو بچہ پیدا ہو، اللہ فرما رہا ہے ہو جا، پہاڑی سے اونٹنی پیدا ہو رہی۔ آنکھیں اندھی ہے، عادت کیا ہے؟ کسی معالج سے، حکیم سے، طبیب کے پاس جاؤ، وہ دوا دے، پھر اس کے بعد آنکھیں دیکھنے کا کام کرے، لیکن اذهبوا بقمیصی کہ یہاں حضرت یوسف کا کرتا لے کر گئے، آنکھوں پر رکھا، آنکھیں آ گئی، اسے کہتے ہیں خرق عادت۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتی عادت اور ایک ہوتی ہے ہاں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہو تو کرشمہ، انبیاء سے ہو تو معجزہ، اولیاء سے ہو تو ماشاءاللہ۔ دیکھو جو جماعت سے زیادہ جڑے ہوئے بچے وہ فوراً جواب دیتے، اسی لیے آپ بھی زیادہ جڑیے، قریب آئیے، اپنے مرکز سے جڑیے تاکہ آپ کو آپ کا صحیح دین پتا چلے۔ خرق عادت، تو خرق عادت الگ ہے، عادت الگ ہے۔ کہا نہیں یہ سب مجھے سمجھ نہیں آتا، تو میں نے کہا واقعہ معراج کو مانتا ہے؟ کہا وہ تو قرآن کے اندر ہے۔
تو میں نے کہا سن، اللہ کا حبیب اعظم ام ہانی کے ہاں آرام فرما رہے ہیں، بلبلے سدرا آتے ہیں اور آپ کے پائے انور کو، پائے اقدس کو بوسہ دے کر جب ان کے لبوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، سرور عالم جاگ گئے۔ اللہ اللہ، وہ مقدس پائے انور کہ استاد زمن فرماتے ہیں کہ آسماں اگر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ حضرت جبریل نے بیدار کیا، میرے آقا بیدار ہوئے۔ اچھا سنو، پھر میرے آقا بیدار ہوئے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ڈسٹنس کتنا ہے گوگل پہ دیکھ لینا، ہزاروں کلومیٹر کا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، تمام انبیاء حضرت آدم سے حضور تک جتنے نبی تھے سب آ گئے۔ اچھا پنجاب والا نہیں تھا وہاں پہ؟ نہیں سمجھے نا؟ ارے ماشاءاللہ بہت اسمارٹ لوگ ہیں۔ تو مرزے سے پوچھو، جتنے قادیانی ان سے پوچھو، معراج کے رات میں تو سب تھے۔ جو حکومت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو حکومت آگے کر گئے تھے سارے کھڑے۔ مرزا نہیں تھا وہاں خبیث۔ تو وہ نبی ہوگا جب تو رہے گا نا، وہ تو خیالی نبی ہے، ذلی نبی تھوڑی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ میں نے کہا بیٹے اب کیلسی چالو رکھنا۔ اب وہاں سے حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے ممبر سے، تو یہ جو ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ سیر۔ کیا ہے؟ سیر۔ اب مسجد اقصیٰ کے ممبر سے ساتوں آسمان تک جو حضور گئے، یہ کیا ہے؟ معراج، زینہ۔ اب سدرۃ المنتہا کے جو آگے گئے وہ معراج نہیں ہے، وہ اعراج ہے۔ معراج کی بھی پرموشن، معراج کی بھی پرموشن، اعراج جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال حضور گئے، ساتوں آسمان کے پار گئے۔ اچھا زمین سے پہلا آسمان کتنے ڈسٹنس پہ؟ ذرا ڈسٹنس نکالو یار، آپ کا کیلسی کام کرنا بند کرے گا۔ ساتوں آسمان کا ڈسٹنس نکالو سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے آگے کتنا گئے پھر کسی کو نہیں معلوم۔ اور پھر جا کر آ گئے۔ اب جب دروازہ کھولے تھے جانے کے لیے تو زنجیر جو ہل رہی تھی اور جسم کی جو گرمی بستر میں محسوس ہو رہی تھی، آنے کے بعد بھی وہ گرمی بدستور ہے، وہ زنجیر بدستور ہل رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی ہم نے سیر کرائی۔ اسرا اولا، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے، حالانکہ آپ نے معراج میں بعض روایات میں ہے کہ 27 سال کا عرصہ گزارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں نے کہا جوڑتا رہے، اگر تو کرامات اولیاء نہیں مانتا ہے تو پھر قرآن نے جو حضور کا یہ معجزہ بیان کیا ہے اس کا بھی انکار ہوگا۔ اولیاء کی کرامات کے لیے کمپیوٹر کا سہارا مت لو، کیلکولیٹر کا سہارا مت لو، سائنس کا سہارا مت لو، اپنے ماڈرن دماغ کا سہارا مت لو۔ آج کل جو ماڈرنزم والے ہیں، زیادہ پڑھ لینے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کو لینے کے لیے میں ایئرپورٹ گیا، وہ برمنگھم سے آ رہے تھے لندن سے۔ آنے کے بعد میری کار میں بیٹھے اور کوئی ایسی ہی بات چلی تو کہنے لگے آئی تھنک میرے حساب سے خدا نہیں ہے، میرے حساب سے خدا نہیں ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، یہ 4x5 کی کار بغیر کسی کے چلائے نہیں چل رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا یونیورس، اتنا بڑا عالم بغیر کسی کے چلائے چل سکتا ہے؟ عجیب بے وقوف ہو۔ دیکھو یہ لائٹ ہے، اسے دیکھنے کے بعد ضرور تمہیں خیال آتا ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ عجیب بات ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے جو رات کی اندھیریوں کو چھانٹ رہا ہے، تمہیں اور میرے چہرے کو دیکھنے میں مدد کر رہا ہے، اور وہ سورج جو پورے عالم کو بقعہ نور بنا رہا ہے وہ بغیر بنائے بن گئے۔ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ آج ماڈرنزم نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا۔ اولیاء اللہ کی کرامات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ بے شک کرامات اولیاء برحق ہیں، اور جو اولیاء کی کرامات کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ بہرحال لیکن یہ وہی حقیقی اولیاء جو واقعی مقبولان بارگاہ ہے، جو شریعت و سنت پر سختی سے پابند ہے۔ 40 سال تک میرے غوث نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور جب آپ کی مجلس لگتی، جیسے ہماری یہاں مجلس لگی ہے بیان کی، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کتابیں پڑھی ہے، غنیت الطالبین، فتوح الغیب اور بے شمار کتابیں۔ آپ مذہب حنبلی کے مقلد تھے،
آپ کی مجلس میں جب بیان ہوتا تو وہ بیان کے ٹاپک کیا ہوتے تھے؟ وہاں صحابہ کی جنگوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا، کون حق کون باطل یہ فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد وہ پیر جسے سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو، جسے موسم سرما اور گرما میں استنجا کے ڈھیلے کتنے لینے چاہیے یہ نہ معلوم ہو، وہ اپنی خواہ مخواہ میں بیٹھ کر یہ نشیڑیوں اور گنجیڑیوں کو بتاتا ہے فلانے نہ حق پر تھے، فلانے حق پر تھے اور ان پر لعنت کرنا چاہیے۔ سنیو، اس موالی فرقے سے بچو، اللہ کی قسم یہ تیزی سے تمہارے دلوں میں کیڑ لگ رہی ہے، اور صحابہ کے حوالے سے اگر دل کھٹے ہو گئے تو یاد رکھنا کل بروز محشر جب کوئی آسرا کوئی سہارا نہ ہوگا، جہاں ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی، باپ منہ پھیر لے گا، اچھے اچھے رشتے ٹوٹ جائیں گے، جہاں آمنہ کے لال کے سوا کوئی جام کوثر نہیں پلائے گا۔ مجھے بتاؤ، جب تم آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جاؤ گے اور سرکار نے رخ انور کو پھیر لیا کہ یہ وہ کمینہ ہے، یہ وہ مردود ہے جو میرے صحابہ کے فیصلے کرتا تھا، ارے تم ہو کون جو صحابہ کے فیصلے کرو؟ امیر معاویہ وہ صحابی ہے جس نے ہجری 6 میں صلح حدیبیہ میں اسلام قبول کیا۔ مجھے بتاؤ، میں خانہ خدا میں اللہ کی قسم کھا کے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور میرا نام کلیم حنفی ہے، میں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، میرا پتہ انٹرنیٹ پر ہے، جس کا جی جب چاہے آ کر مناظرے کا شوق پورا کر لے۔ الحمدللہ رضا کا یہ غلام، تاج الشریعہ کا یہ خادم آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کسی مناظرے میں پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت صوفی کلیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے بتاؤ، تم فیصلے کر رہے ہو صحابہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہجری 6 میں اسلام لے کر آئے، حضور کا وصال کتنے ہجری میں ہوا؟ 11 ہجری میں۔ امیر معاویہ نے اسلام کی حالت میں حضور کو کتنے سال دیکھا؟ جی ایسے ساتھ دیا کرو، بولا کرو، 5 سال۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے فقط ادنا درجے کا صحابی حالت ایمان میں رخ والضحا کو دیکھا یا اندھا ہے نہیں دیکھا، بہت سے صحابہ آنکھوں سے اندھے بھی تھے نا، صرف مجلس پائی، آپ کے کلام مبارک سماعت سے ٹکرائے یا پیٹھ کی طرف سے دیکھا اور انتقال ہو گیا، اس ادنا درجے کے صحابی کا مقابلہ بڑے سے بڑا ولی غوث و قطب بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا۔ اور بتاؤ، جس نے 5 سال سرکار کو دیکھا ہو، جن کی آنکھوں نے میرے امام بریلی سے تڑپ اٹھے اور فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ خدا خدا کنہیں دیکھتا ہے؟ جن آنکھوں نے لقائے محمد کے رخ والضحا کو دیکھا، زلف واللیل کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، اللہ اللہ، جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے رخ روشن کو دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ نے 5 سال حضور کے پائے، اور سرکار نے دنیا بھر کے بادشاہان کے نام جو 165 خط لکھے تھے کفار بادشاہوں کے حوالے سے ان کو دعوت اسلام کی طرف بلانے کے لیے، ان میں سے امیر معاویہ نے کتنے لکھے تھے؟ 130۔ کتنے؟ اب بتاؤ، جو سرکار کی امانتوں کا امین ہو، سرکار جسے کاتب وحی بنائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے وحی نہیں تھے، یہ قرآن کے کاتب نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ جو فرماتے ہیں سب وحی الہی ہے۔
یہ جو فرماتے ہیں سب حدیث بن جاتا، میرا آپ کا کہا حدیث تھوڑی بنتا ہے، مصطفیٰ کا فرمایا ہوا حدیث بنتا ہے۔ اگر مان لیں تمہاری بات، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ قرآن کے بھی کاتب ہے، اگر وہ حضور کی خطوں کے ہی کاتب ہے، تب بھی سرکار کی بات وحی الہی ہے، تو وہ وحی الہی کے کاتب ہوئے کہ نہیں؟ سرکار نے جو 165 خطوط لکھے، ان میں سے 130 خط لکھنے کا شرف امیر معاویہ کو حاصل ہے۔ اللہ اللہ، معاویہ کا ایک معنی آج میں لغت دیکھ رہا تھا، یہ بھی ہے کہ جو 30 سال کی عمر میں پہنچ کر باطل قوتوں کے پنجے مروڑ دے۔ اچھا، حضور نے مکے اور مدینے کے علاوہ اور شام کے علاوہ تو کہیں سفر نہیں کیا نا؟ کہاں کیا؟ نہیں کیا۔ پھر جو دنیا میں اسلام پھیلا، آج پورے جو دنیا میں اسلام ہے 7 کانٹیننٹ کے اندر، یہ صحابہ کی بدولت ہی ہے نا بھائی۔ صحابہ ملکوں کا سفر کر کے گئے، وہاں پہنچے، اسلام پہنچایا۔ اچھا، حضور کے دور میں ایران اور عراق یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ۔ یہ آتش پرست اور عیسائیوں کی 2 طاقتیں تھیں، اور اتنی بڑی طاقتیں تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے لوہا نہیں لے سکتی تھی، ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تھی۔ آتش پرستوں کی، جن کو آج پارسی کہتے ہیں، جو اب اتنے گھٹ گئے کہ سرکار جو ہے گورنمنٹ ان کی آبادی بڑھانے پر زور دے رہی ہے۔ پہلے ان کا ایران پورا ان کا تھا، ان آتش پرستوں کا بہت بڑی طاقت تھی۔ جب امیر معاویہ کو حضرت عمر فاروق نے گورنر بنایا تو 19 سال 3 مہینہ انہوں نے حکومت فرمائی۔ کتنے سال؟ اچھا، وہاں جب وہ گورنر بنے تو اسلام کتنے رقبے پہ پھیلا؟ 64 لاکھ مربع کلومیٹر پر۔ کتنے؟ اور جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے پنجے مروڑ دیے، جنہوں نے عیسائیت کو دھول چٹا دی، جنہوں نے کفری اور باطل طاغوتی طاقتوں کو جنہوں نے زیر پا کر دیا، ایسی عظیم الشان شخصیتوں کے بارے میں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے، جب معاویہ قیامت میں آئے گا تو کیا ہوگا مان؟ اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ نور کی چادر سے ڈھک دے گا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور، اللہ تعالیٰ معاویہ کو نور کی چادر سے ڈھکیں گا۔ ارے وہ ناریوں، ارے وہ خبیثوں، گنجیڑیوں، چرسیوں، بھنگیوں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ 2 ٹکے کے لوگوں جن کو نہ کتاب اللہ پڑھنی آتی ہے، نہ احادیث پڑھنی آتی ہے، جن کو نہ عربی میں کلام کرنا آتا ہے، اور کہتے ہیں بریلی صرف ادھر ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں عمان جا کر آ رہا ہوں، اور الحمدللہ عمان میں تقریریں کر کے آ رہا ہوں، ابھی صرف 4 دن ہوئے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ محبان صحابہ، امام اہل سنت کے غلام دنیا کے کونے کونے میں ہے، اور تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے بدعتیوں۔ سوائے سلم میں رہنے والے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو رکشا چلانے والے، بھجیا تلنے والے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے، ان لوگوں کو ہی الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرو گے۔ پڑھے لکھوں میں تمہاری دال گلنے والی۔ ارے جب آدمی قرآن و سنت کا علم حاصل کرے گا تو ان جاہلوں کے چکر میں آئے گا، ان پگلیٹوں کے۔ ایسے ایسے پیر صاحب، بتاؤ، ایک پیر صاحب بمبئی میں، پیر صاحب کہتا مجھے مناظرہ کرنا ہے، اس کو لاؤ میرے پاس، پگلے کو الف بات آسا پڑھاتا ہوں میں۔ بتاؤ یار، ہم لوگ یہاں 18 سال پڑھنے کے بعد بھی جرتے مسئلہ نہیں بتاتے فوراً۔ کبھی کبھی تو میں خود اپنے بڑوں سے رجوع کرتا ہوں، کتابوں میں دیکھتا ہوں، اور پیر صاحب تو آؤ دیکھتے نہ تاؤ فوراً مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، خوب کان کھول کے سن لو، حضور غوث پاک کے نام کی یہ محفل ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کب پہنچے؟ ٹھیک ہے بیٹھی۔ اب آپ کو تو یہ خبر ہونگی ہی کہ نبی رگان حضور تاج الشریف، حضور قائد ملت، ہمارے چھوٹے سرکار حضور حسام میاں صاحب اور ہمام میاں صاحب، یہ دونوں ہستیاں یہاں تشریف لا رہی ہیں، جن کے نورانی چہرے کو آپ کو دیکھنا۔
تو انشاءاللہ یہ کچھ ہی دیر میں پہنچیں گے. پھر اس کے بعد میری بات ختم ہوگی, آپ ان کی زیارت بھی کریں گے, ان سے استفادہ بھی کریں گے, درود و سلام بھی ہوگا, بعدہ لنگر کا بھی اہتمام ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں تو پوری دنیا میں دھوم دھام سے منائی جاتی ہے, اور اس میں بہت طرح کی غیر شرعی رسمیں بھی لوگوں نے شامل کر لی ہے. ہم لوگ منع کرتے ہیں, لوگ مانتے نہیں ہیں. کہیں کہیں مٹی کے چراغ جلائے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ عبث ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر برائے روشنی ہو تو ٹھیک ہے, اگر روشنی نہیں ہے تو اسراف ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, طاقت دی ہے تو ہی کیجیے. 11ویں کرنا فرض و واجب نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے کیا تھا تو پوری زندگی مرتے دم تک ایک بکرا تو دینا ہی پڑے گا. کیوں؟ قربانی کا جب موسم آتا ہے تب تجھے یاد نہیں ہوتا کہ میں صاحب نصاب ہوں, مجھ پہ قربانی کرنا واجب ہے, اس وقت تو قربانی نہیں کرتے ہو. اماں خالہ کے نام سے حصہ لے لیا 1000-1500 کا, خوش, تیری قربانی تجھ پر اب بھی باقی ہے. تو پہلے ٹھیک سے اپنا دین علماء سے سیکھیں. اگر آپ کے پاس وسعت ہو, گنجائش ہو تو ہی آپ نیاز کریں, ورنہ سچے دل سے عقیدت رکھیے اور ان کی جو تعلیمات ہے اس پر چلیے, یہی کافی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی چلے گا, بڑا نہیں چلے گا, مرغا ہی چلے گا, وہ بھی لال مرغا ہی چلے گا. یہ بڑا جب معاملہ ہے, لوگ دین گڑھتے ہیں. ایک دین ہے میڈ ان مدینہ, میڈ ان مکہ, ایک ہے میڈ ان انڈیا. ہماری اماں خالہوں کا دین. چپل الٹی نہیں رکھنا, جھاڑو ایسی نہیں رکھنا, رات کو پیسے نہیں دینا, سوئی نہیں دینا, جمعرات کو بڑے کا گوشت نہیں کھانا. بتاؤ یار, ایک دین تو ہے جو مکے مدینے سے آیا, اور ایک جو اماں خالہوں نے گڑھا ہے, تو لوگ اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ 11ویں میں بے شمار جو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پیدا کر رکھی ہے, اس کو ختم کیجئے. جو اسلاف کا صحیح طریقہ ہے نیاز کا, اسی طریقے پر نیاز کیجئے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محفل لگتی تھی بیان کی, تو اس میں سے کئی جنازے اٹھائے جاتے. آپ کے بیان کا موضوع کیا ہوتا تھا, ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ خوف خدا پر آپ کی تقریریں ہوتی تھی, نفس کو کچلنے کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے. اور خدا کی قسم جو سچا ولی ہوگا وہ نفس کو کچلنے کی ہی تعلیم دے گا. لیکن یہ جو موٹے موٹے نفس کے جو اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں پیر گلی کوچوں میں اماں خالہ کو مرید کرتے گھوم رہے ہیں, اور سندل شریف, بنڈل شریف, عرس شریف کے نام پر جیبیں گرم کر رہے ہیں, ان سے ہوشیار رہیے. سچا ولی وہی ہوگا جو ہمہ وقت اپنی آخرت پر فکر رکھے گا. موالی کہتے ہو اپنے آپ کو مولائی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا ولی کی کیا پہچان ہے, تو فرماتے ہیں 3 پہچان ہیں, 3 چیزیں. آہ سردو رنگ زردو چشم تر, کہ جس کی آنکھیں ہمہ وقت خوف خدا سے جس کی آنکھیں بہتی ہو, اور اللہ کے خوف سے جو سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہو, جس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہو. جہاں ایسے شخص کو دیکھو اسے اللہ کا ولی جان لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن آج جو 2-2 3-3 کنٹل کے پیر صاحبان گھوم رہے ہیں, لوگ ان کے صرف شملے اور رنگ برنگی کپڑے دیکھ کر اور تسبیح کی مالائیں دیکھ کر سمجھتے ہیں بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں. یہ اتنے پہنچے ہیں کہ ان کی اتنی ٹھکائی ہوگی, اور قیامت میں تو انہیں ڈھونڈتا پھرے گا, لیکن یہ کہیں نہیں ملنے والے. یہ تجھے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے ملیں گے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے, خدا کی قسم یہ غور کرنے کا مقام ہے. آج سنیوں کا بڑا روپیہ پیسہ ان غیر ضروری کاموں میں برباد ہو رہا ہے, جبکہ بے شمار مدارس آپ کے تعاون کے مستحق ہے. بے شمار مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں. ہمارا روپیہ پیسہ یہاں لگنا چاہیے. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اسلام کے تمام پہلوؤں پر نظر کی, قرآن کی تعلیم پر نظر کی, حدیث پر نظر کی, تو مجھے سب سے اچھا عمل جو نظر آیا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا نظر آیا. لیکن یہاں تو کھلانے والا شارٹ نہیں, دال کے جا, بڑی دیگ میں الگ ڈال, چھوٹی میں الگ ڈال, دھاگے کا الگ دے, ناڑے کا الگ دے, چادر کا الگ دے, گاگر کا الگ دے, انگوٹھی کا الگ دے, بڑی مونچھ والے کو الگ دے, وہ پگڑی والے کو الگ دے. یہ لوٹنے کھانے کے دھندے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک کام کریں, آپ ساری توجہ مجھ پر رکھیں. تشریف لے آئے, آگے آ جائیے تاکہ دوسروں کے لیے جگہ.
हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन ऐसे मुत्तकी परहेजगार और खुदा की कसम जो अल्लाह के वली है, कुरान खुद कह रहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली परहेजगार लोग हैं। आप औलिया की सीरत तो पढ़े, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको उमर सानी कहा जाता है, जिनके दौरे हुकूमत में इतना अमान कायम था, इतना सुकून कायम था कि रिवायतों में आता है कि एक ही नहर पे शेर और बकरी पानी पिया करते थे, लेकिन शेर की मजाल नहीं थी कि बकरी पे झपट्टा मार ले, बकरी को उचक ले, इतना अमान कायम था। वो उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाहु अकबर कबीरा, उनकी बारगाह में एक मामला आया कि आपको पता चला कि फलां शहर का एक गवर्नर है जो बड़े ही पुरतकल्लुफ कपड़े पहनता है, पुरतकल्लुफ खाने खाता है, आलीशान महलों में रहने का आदी है, बेहतरीन कालीन पर सोया करता है, बेहतरीन सवारी अपने लिए रखता है। जब आप तक ये बात पहुंची तो आपने उसको खत लिखकर बुलवाया कि एक दिन मेरे घर की दावत कबूल कीजिए। आपके उस मातहत गवर्नर ने जब देखा खत कि उमर बिन अब्दुल अजीज मुझे दावत के लिए बुला रहे हैं तो बहुत खुश हुआ कि जब मैं इतना अच्छा खाता पीता हूं, आज तो बादशाह के घर में दावत है, यकीनन वो मेरे लिए बहुत एहतमाम करेंगे, बहुत अच्छा इंतजाम करेंगे। सुबह ही से भूखा था और इसी हालत में हजरत के महल में पहुंच गया। अब हजरत ने उसे करीब बिठाया, बातें करने लग गए। अब भूख से इसकी हालत खराब है, आप बातों के सिलसिले को तवील कर रहे हैं। इतने में आपने खादिम ने कहा रात का अगर कुछ बचा कुचा हो तो वो ले आओ, ताकि जो इनके पकवान है वो पकने में अभी वक्त है, तो कुछ बचा कुचा ले आओ। इस पर भूख इतनी गालिब थी, इतनी गालिब थी कि रात का बचा कुचा जब लाया गया तो इसने पेट भर कर खा लिया और ऐसा उस पर टूट पड़ा कि शिकम सैर हो गया। जब ये खा चुका तो आपने फरमाया भाई ये तो मेरा खाना था, आपका खाना तो अभी आना बाकी है, दस्तरखान लगाइए। दस्तरखान लगाए गए, 1000 किस्म के पकवान दस्तरखान पे चुन दिए गए। आपने फरमाया आली जा तनाउल फरमाइए। वो कहता हुजूर मेरा पेट भर गया, अब मुझे हाजत नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि जब उस खाने से पेट भर जाता है तो इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है, इतने एहतमाम की क्या जरूरत है। ये अल्लाह वाले हैं जो इस तरह इस्लाह फरमाते हैं, जो इस तरह लोगों के कल्बो नफ्स को कुचलने की तालीम देते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के वली हैं? आपसे किसी ने पूछा खुदा और बंदे में कितना फर्क है, कितना फर्क है? आप फरमाते हैं 2 कदम का, एक कदम तू अपनी ख्वाहिशात पे रख ले, दूसरा कदम तेरा खुदा के पास है। अल्लाह अल्लाह जो रात दिन कव्वाली के धुनों पे थिरकते हैं, जो मज़ारों पर धमाल डालते हैं, तरह तरह की बिदआत जिन्होंने ईजाद कर रखी है, जिन्होंने अल्लाह वालों के नाम से नए नए फितने खड़े कर दिए हैं। कहीं कव्वाली सुनी जा रही है, कहा जाता है ये तो सिलसिले चिश्त में। सिलसिले चिश्त इस्लाम के सिलसिले से कोई बाहर का सिलसिला है क्या? जैसे हनफी, शाफई, मालकी, हम्बली, ये 4 मज़ाहिब है ना, ये चारों मज़ाहिब इस्लाम ही के है ना, ये 4 फ़िरक़े नहीं हैं, अहले सुन्नत की 4 शाखें हैं। ऐसे ही तरीक़त के 4 सलासिल हैं, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया और चिश्तिया। ये चारों सलासिल में औरादो वज़ाइफ का मामूल थोड़ा अलग है, कुछ नवाफिल के अलग अलग एहतमाम है, शजरे की कड़ियाँ अलग अलग हैं, कुछ मखसूस किस्म के औरादो वज़ाइफ है। बाकी इनमें अकीदे का टकराव नहीं है, इनमें मरासिम का टकराव नहीं है, इनमें कोई भी बिदआती या बिदआत पैदा करने वाला सिलसिला नहीं है। आज जो लोग बुजुर्गाने चिश्त की तरफ कव्वाली की निस्बत करते हैं और कहते हैं ये जायज़ है, सुनो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उनके गुलाम रिवायत करते हैं, एक मर्तबा मैं उनके साथ जा रहा था, आपने जब ढोल की आवाज़ सुनी कान को बंद कर लिया, फिर कान को खोला, जब और आवाज़ आई फिर आपने कान को बंद किया, फिर खोला, फिर आवाज़
آواز آئی, آپ نے پھر کان کو بند کیا, دور چلے گئے. خادم نے پوچھا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب کو ڈھول کی آواز پر کان بند کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے بتاؤ, جو انبیاء کا تاجدار ہو, رسولوں کا امام ہو, جو نبی الانبیاء ہو, جو اول الانبیاء ہو, افضل الانبیاء ہو, خاتم الانبیاء ہو, وہ تو میوزک سن کر کان بند کر رہے ہیں. تو کیسا پیر ہے جو میوزک کو حلال کر رہا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے غیرتوں, کہاں ایمان بیچ کر کھا گئے تم؟ تمہیں کون یہ پھکیاں چھوڑتا ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن, حدیث, اجماع, قیاس فقہا, اگر یہاں سے کوئی چیز نہیں ہے وہ ٹھکرا دی جائیں گی. تم بزرگوں کی طرف اس کی نسبت مت کرو. اور قوالی میں بھی کیا کیا شعر. میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا کچھ نہیں بچا, میں تو خالی ہو گیا. ہنسنے کا مقام ہے بے وقوفو, یہ مقام ہنسنے کا ہے. الہی خیر گردانی یہ رونے کا مقام ہے. اللہ کہہ رہا, ایک عورت گئی خانہ کعبہ میں اور پھر کہنے لگی کچھ عطا ہو. آواز آتی میرے پردے میں وحدت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, اب سارا کچھ میں نے ٹرانسفر کر دیا محمد کے شہر میں. یہ سنیت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہلاک ہو گئے مبالغہ کرنے والے, ہلاک ہو گئے مبالغہ کرنے والے. مبالغہ مت کرو, غلو مت کرو, جو تعریف و توصیف ہونی چاہیے اتنی ہی کرو. میرے امام فرماتے ہیں نعت لکھنا تلوار پہ چلنے جیسا ہے, اگر بڑھاتا ہے تب بھی چلا جائے گمراہ ہو جائے گا, گھٹاتا ہے تب بھی نقصان میں ہے. اللہ اللہ, کوئی نعت لکھنا امام احمد رضا سے سیکھے, سیکھے امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس دور کے شعراء اصلاح کے لیے کلام بھیجتے تھے نا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شعر آیا, حضور اس کی اصلاح کر دیجئے. شعر کیا تھا معلوم ہے؟ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. یعنی آپ نے حدیث سنی نا, حضور کے روضے کے سامنے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام میں آتے ہیں, اور جو ایک بار آتا ہے دوبارہ, اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. تو شاعر نے لکھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. امام اہل سنت کا عشق رسول دیکھیے کہ میرے امام فرماتے ہیں جناب شاعر صاحب, پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن مصرع ثانی میں فرشتوں کو مجنوں اور حضور کو لیلا کہنا ٹھیک نہیں ہے. شاعر نے کہا حضور آپ بدل دیجئے. وقت کا جلیل القدر امام, سچا پکا عاشق رسول کیا لکھ رہا ہے؟ اوپر کیا لکھا ہے؟ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سرکار کے جسم اطہر سے زمین کا جو حصہ لگا ہے, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ وہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اچھا وہیں اور دو شخصیات لیٹی ہیں, ابو بکر و عمر. ایک پیر صاحب تھے, ان کا ایک مرید تھا, تھوڑا دماغ سے کم تھا. کہا حضور یہ جو بعض لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں کے بازو میں دفن کر دینا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو گناہ ہے بھگتنا تو پڑے گا. تو پیر صاحب نے کہا کسی دن بتاؤں گا. سچے والے پیر تھے. کہا کسی دن بتاؤں گا. ایک دن بہت مہمان آئے تو یہ پنکھا جھول رہا تھا. حضرت نے کہا تو کیا کر رہا؟ کہا حضور پنکھا جھول رہا ہوں. کہا کسے؟ کہا آپ کو. کہا ہوا فقط مجھے لگ رہی. کہا نہیں, آپ کے طفیل اگل بغل والوں کو لگ رہی ہے. تو کہا جو گنہگار یہ خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نیک کے قدموں میں جاؤں, وہ جانتا ہے جب رحمت الہی کی بارش اس کی قبر پر گریں گی تو چند چھینٹے میرے اوپر بھی آ جائیں گے اور میرا کام بن جائے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, رہنمائے دین و ملت. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। अब मुझे बताओ, हुजूर के पहलू में मेरे आका फरमाते हैं आसमान में मेरे दो वजीर हैं जिब्राइल और मीकाइल, और ज़मीन में मेरे दो वजीर हैं अबू बकर और उमर। आज जो सुन्नियों में मवाली बनते जा रहे हैं, ये सिर्फ अमीर मुआविया पे नहीं भोंक रहे हैं, अब ये हज़रत अली को सिद्दीक़ अकबर भी कह रहे हैं। कुछ खबर है कि नहीं आपको? जी, हज़रत अली को सिद्दीक़ अकबर भी कह रहे हैं, हज़रत अली को फ़ारूक़ आज़म भी कह रहे हैं, और गनियों का गनी मौला अली भी कह रहे हैं। अब ये शीयत की बोली, अपनी शीयत फन निकालना शुरू किया इन्होंने। इसके पहले कि ज़्यादा जहरीले हो जाएं, कुचल दो, या तो इनकी इस्लाह करो उलमा के करीब लाकर, या इन्हें बिल्कुल इनके साथ कतई ला ताल्लुक़ ही कर लो। अब ये भी शियों की बोली बोल रहे हैं। शियों का खबीस अकीदा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि जहन्नम के 10 दरवाजे में से एक में से हामान, शद्दाद, नमरूद, कारून और माज़अल्लाह एक में से अबू बकर और उमर जाएंगे। उन खबीसों से कहो, उन खबीसों से कहो, हुजूर का इरशाद गिरामी है, आदमी वहीं दफन होता है जहाँ की मिट्टी से वो बनाया गया, और अंबिया जितने हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम वो सब जन्नती मिट्टी से बनाए गए हैं, और उनकी मिट्टी में कौसर और तस्नीम का पानी डाला गया है, इसीलिए अंबिया का पसीना खुशबूदार होता है। उनके जिस्मों पर मक्खी नहीं बैठती है, मच्छर नहीं बैठता है, उनको रीह खारिज नहीं होती है, उनके फजलात, पेशाब और पाखाना उम्मत के हक में पाक है। ये अंबिया की खुसूसियात है कि अंबिया की नींद उनका वजू नहीं तोड़ती है। खड़े हो जाए, नारे तकबीर।